تمہاری اتنی جرت! سارم نے تیش میں آ کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں بے ساختہ جہانگیری کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ بینچ میں سے ہٹ جا جہانگیر، آج میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارم نے غصے سے ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ ہولڈ آن سارم، ہوا کیا ہے؟ جہانگیر نے اسے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اندھے کب ہو گئے؟ دیکھ نہیں رہے اس نے میرا ہاتھ جلا دیا ہے؟ سارم نے غصے سے کہا۔ بھائی یہ غلط لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، ماہا نے جلدی سے جہانگیر کو کہا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے سارم؟ جہانگیر غرایا۔ اس چوہیا کو کس نے کہا یہ سب؟ سارم نے چڑ کر کہا۔ ناز کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ بتائیں جہانگیر بھائی کو۔ ماہا بھی دو بدو ہوئی۔ یہ سب کیا ہے سارم؟ جہانگیر نے اسے گھورا۔ ہاں ہے وہ میری دوست، پھر کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو اور خاص کر اس کو؟ سارم نے ماہا کو گھورا جیسے ابھی مار دے گا۔ دیکھ لیں بھائی، ماہا نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جہانگیر ہنو سارم کو گھور رہا تھا۔ میں اس کا منہ توڑ دوں گا جہانگیر، پوری فسادن لڑکی ہے، دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ سارم نے اپنا ہاتھ غصے میں جہانگیر کے سامنے کیا۔ اس نے تو صرف کافی پھینکی ہے، میں تو ہاتھ توڑ دیتا۔ جہانگیر کے سرد لہجے میں چھپی تکلیف سارم نے صاف محسوس کی تھی۔ میں تمہیں بتانے والا تھا یار، بس ایسے ہی سلام دعا ہے ناز سے میری۔ اس کی بہن کو یہاں دیکھا تو؟ سارم کی بات بیچ میں ہی ماہا نے اچک لی۔ تو اس کو ہراس کرنے لگے؟ ماہا نے نرم لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ! سارم غرایا۔ وہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ جہانگیر نے سارم کو گھورا۔ مجھے کیا پتا کیا کر رہی تھی؟ سارم نے ماہا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بھائی وہ میری دوست ہے، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ جہانگیر نے ماہا کو دیکھا۔ وہ فیملی ٹھیک نہیں ہے ماہا، بہتر ہوگا تم ان سے فاصلے پر رہو۔ جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ بھائی وہ اپنی بہن اور ماں جیسی نہیں ہے، وہ تو خود وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، پلیز آپ میری بات سن لیں۔ ماہا منمنائی۔ ماہا تم اسٹڈی میں مجھ سے ملو، اب وہیں پر بات ہوگی۔ جہانگیر نے سارم کو اگنور کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ماہا نے ایک نظر سخت تیوریاں چڑھائے کھڑے سارم کو دیکھا اور کچن سے نکل گئی۔ سارم نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ صاف ظاہر تھا جہانگیر اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں بھائی یہ آپ کا گھر ہے، وہ لڑکی پریشان تھی تو میں چائے پر اسے گھر لے آئی۔ سچ میں وہ ان دونوں جیسی نہیں ہے، میں گھر پر بور ہوئی تھی تو بس اس لیے، وہاں نے سر جھکا کر کہا اور بس بے بسی سے وہ بات کری تھی۔ جہانگیر جا کر بھی اسے ڈانٹ نہ سکا۔ ٹھیک ہے کر لو دوستی، لیکن تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ مجھے بغیر بتائے جاؤ گی۔ میں بالکل کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا، اور سارم کی طرف سے پریشان مت ہونا، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ اور اپنا رویہ بھی نرم کرو، کیا ہر وقت تم اس پر حملے کرتی رہو گی؟ جہانگیر نے آخر میں ہنستے روکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکائے منمنائی۔ بھائی وہ بھی ہر وقت بدتمیزی کرتے ہیں، بس پھر غصہ آ جاتا ہے۔ ماہا نے کہا۔ اس کے ہاتھ اپنے معاملات درست کرو، آخر کب تک تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے؟ جہانگیر نے کہا تو وہ اسمات میں سر ہلا گئی۔ اس کی اجازت سے کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے نکل گئی۔ سارم باہر کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ دونوں کا بڑا بڑا تصادم ہوا۔ اندھی ہو؟ سارم نے غصے سے کہا۔ آپ کی نظر تو بہت تیز ہے، آپ دیکھ لیتے۔ ماہا نے تڑک کر کہا اور ساتھ سے گزری۔ سارم کا بس نہ چلا اس کا منہ توڑ دے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا جہانگیر کی اسٹڈی میں آیا۔ جہانگیر نے ایک نظر اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ جی میری بات سنیں۔ سارم کو کہاں برداشت تھا اس کا ایسا رویہ۔ سارم نے بے بسی سے کہا۔ تو یہ وجہ ہے تمہاری گھر سے بیزاری کی؟ مجھ سے بیزاری ہی؟ گڈ۔ جہانگیر نے تلخی سے کہا۔ بکواس کر رہی ہے وہ۔ سارم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ روز رات 9 سے 10 جس ماں سے باتیں کرنے پارک جاتے ہو اس کا نام ناز ہے؟ اس سے بڑا سچ کیا ہے سارم؟ جہانگیر نے غصے سے کہا۔ میرا بھائی، میرا یار، میرا جگر مجھ سے باتیں چھپا رہا ہے، مجھ سے پردہ داری کر رہا ہے، مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ میں نے اس کا نکاح اپنی مرضی سے کر دیا۔ گڈ یار، ویری گڈ۔ جہانگیر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا جے، تمہارا فیصلہ قبول نہ کرنا ہوتا تو یہ لڑکی اس گھر میں نہ ہوتی۔ مجھے بس وقت چاہیے اس سب کو قبول کرنے میں، اور جہاں تک ناز کی بات ہے وہ صرف دوست ہے۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ جہانگیر نے اسے دیکھا۔ پھر میرا مان رکھ لو، چھوڑ دو اسے، توڑ دو دوستی، ہمیں نہیں ضرورت کسی کی یار، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہے۔ وہاں تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، کم از کم وہ لڑکی تمہیں مجھ سے تو دور نہیں کرے گی، لیکن تم پتہ نہیں کن راہوں پر نکل پڑی ہو۔ جہانگیر نے آخر میں تلخی سے کہا۔ کہیں نہیں نکلا جے، تمہارے لیے تو جان حاضر ہے، پھر یہ مہا اور ناز کیا ہے؟ سارم نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے ہنس کر کہا۔ شٹ اپ، مہا کا کیا مقابلہ اس 2 نمبر عورت سے؟ جہانگیر نے غصے سے کہا۔
بری بات ہے جے، جسے جانتے نہیں اس کے متعلق ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ سارم نے اسے ٹوکا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ایوو ڈاکٹر ہی رہے، ہٹلر نہ بن۔ سکون کر، بیوی گھر میں موجود ہے۔ ویسے شادی کے کیے مر رہا تھا، اب بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں۔ جہانگیر نے طنز کیا، بیوی بھی انسانوں جیسی ہونی چاہیے تھی، ذرا سا پاس چلا دو تو مرنے مرانے پر تل جاتی ہے۔ سالم نے برا سا منہ بنا کر کہا تو جہانگیر کا قہقہا گونجا۔ جہانگیر حسن کی بہن ہے آخر، جہانگیر نے فخر سے کہا تو سالم ہنس دیا۔ تم دوبارہ ناز کے ارد گرد دکھے تو اچھا نہیں ہوگا سالم۔ جہانگیر نے اٹھتے ہوئے اسے لاسٹ وارننگ دی تو وہ اسے دے کر رہ گیا۔ جہانگیر اماں سے شدید بحث میں مصروف تھا۔ آج کئی دن بعد اس نے اماں کی کال ریسیو کی تھی اور ماں کی وہی ایک بات تھی کہ سالم کو گھر سے نکالو اور چودھری کی بیٹی سے شادی کر لو۔ اماں کی بات پر جہانگیر کا موڈ سخت خراب تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ گارڈن میں لڑنے میں مصروف تھا، ابھی تو اماں کو سالم کی شادی کا نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ اسی جھڑپ میں مصروف تھا جب سامنے گیٹ سے غزل گھر میں انٹر ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو غزل نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ وہ اس شخص سے سخت نفرت کرتی تھی، خیر نفرت تو وہ اس شہر کے ہر مرد سے کرتی تھی۔ اس کے قدم اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر جہانگیر نے کال کاٹ دی۔ وہاں کی غزل سے بڑی دوستی تھی، وہ اسے سخت ناپسند تھی، لیکن مہا کی خوشی کے لیے وہ خاموش تھا کیونکہ اس دوستی کے بعد مہا میں پازیٹیو چینجز آ رہے تھے، ورنہ وہ کمرہ بند کیے پڑی رہتی تھی۔ اب بھی وہ کچن میں چائے کا سامان تیار کر رہی تھی۔ جہانگیر اپنے طور پر غزل کو وارن کرنا چاہتا تھا تبھی کال بند کرتا اس کی طرف بڑھا۔ کدھر جا رہی ہیں آپ؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ مہا کو دینا ہے، آج میرے بابا کی برسی تھی تو۔ مہا نے نظر جھکا کر کہا۔ اسکن کلر کی شال اپنے گرد لپیٹے وہ معصوم حسن مائی لڑکی جھکی جھکی پلکوں سے جہانگیر کو ڈسٹرب کر گئی تھی۔ اس نے بری طرح سر جھٹکا۔ یہ کیا بکواس، وہ سوچ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ جہانگیر نے ڈش پر سجا رومال ہٹایا تو بڑا پیارا سا آلمنڈ کیک تھا۔ اوہ تو محترمہ آپ اپنے والد کی برسی پر کیک بانٹتی ہیں، ویری اسٹرینج۔ جہانگیر کا طنز غزل کے دل پر لگا، یک اس کی نگاہیں نم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سحر انگیز نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ انتہائی بدتمیز ہیں اور بے شرم انسان ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ غزل نے روندھے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ محترمہ بات یہ ہے، مجھے آپ کا اپنے گھر آنا جانا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں اور خاص کر آپ کی بہن کی، یہ شریفوں کے طور طریقے نہیں ہوتے۔ ماں بیوقوف ہے، اپنا اچھا برا نہیں جانتی۔ میں نہیں چاہتا وہ آپ سے کوئی تعلق رکھے اور آپ اس کا اپنے کاروبار میں غلط استعمال کریں۔ میری بہن کی بہت عزت ہے، جبکہ آپ لوگ تو… جہانگیر کے الفاظ غزل کے تھپڑ نے روک دیے تھے۔ کیک کی ڈش ان کے قدموں میں پڑی تھی۔ جہانگیر حیرت و غم سے اسے گھور رہا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی جرت نہ ہوئی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس لڑکی نے کھینچ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ یو جہانگیر نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے مارا تھا۔ تمہاری اتنی جرت؟ غزل تھپڑ کی شدت سے گاڑی سے ٹکرائی تھی اور پھر اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جہانگیر نے ایک لات اس کے لائے سامان پر ماری تھی۔ کچھ دیر وہ گارڈن میں ٹہلتا اپنے غصے کی شدت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہاں چائے کا سامان لیے مہا چلی آئی۔ بھائی کوئی آیا تھا؟ مہا نے اسے دیکھے بغیر سوال کیا۔ وہ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ کیوں کسی کو آنا تھا؟ جہانگیر نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ میری دوست ہے نا غزل، اس نے آنا تھا۔ وہ کیک بہت اچھا بیک کرتی ہے۔ یوں سمجھے بیچاری کی گزر بسر ہی اس پر ہے۔ آج اس کے والد کی برسی تھی، وہ ان کے ثواب کے طور پر کچھ بانٹنا چاہتی تھی تو میں نے اسے مشورہ دیا کیک بنا کر ارد گرد گھروں میں بانٹ دے، اس طرح پبلسٹی بھی ہو جائے گی اور ہم چائے کے ساتھ کیک کھا کر ان کے والد پر فاتحہ بھی پڑھ دیں گے۔ اس طرح ارد گرد اس کا چھوٹا سا کاروبار بڑھ جائے گا۔ مہا نے مسکرا کر کہا، آپ کو پتہ ہے بھائی، وہ اور ناز سگی بہنیں نہیں ہیں۔ غزل تو عزت دار باپ کی اولاد ہے، جبکہ شمسہ بیگم اور ناز تو اس کی سگی ہے ہی نہیں۔ اس کے والد نے دوسری شادی کی تھی جب غزل کی ماما کا انتقال ہو گیا تھا، اور غزل تو کیک بیک کر کے اپنا خرچہ اٹھاتی ہے۔ اس کا تو ناز اور اس کی امی کی حرکتوں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ تو اپنی پڑھائی پوری کر کے اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ وہ خود ان کی حرکتوں سے تنگ ہے۔ باپ کی وصیت نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے ساتھ نہ رہتی۔ اس کا بھی میری طرح اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں اداسی سے بولتی جا رہی تھی اور جہانگیر سخت تاثرات لیے اسے سن رہا تھا۔ کیا اس نے غلط کیا تھا؟ یہ پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ غزل کو اس کی ماں بہن کے لیے اس کے کیے کی سزا دے رہا تھا۔ خیر اس کی جرت کیسے ہوئی تھپڑ مارنے کی؟ وہ ان سوچوں میں تھا جب مہا نے پکارا۔ ارے یہ ڈش کیسی ہے؟ مہا نے پوچھا۔ تمہاری دوست آئی تھی، اس کا کیک گر گیا تو واپس چلی گئی۔ جہانگیر نے دب کر کہا، اف وہ تو بہت روئے گی۔ آج کا دن تو ویسے بھی اس کے لیے بہت قیمتی تھا، اس کے بابا کی جو برسی تھی۔ مہا نے اداسی سے کہا،
میں سامنے چلی جاؤں بھائی پلیز؟ ماں نے آج سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ایسے غلیظ گھر میں تم قدم بھی نہیں رکھو گی، جہانگیر نے سختی سے کہا۔ تو وہاں کا منہ لٹک گیا۔ باقی کا سارا وقت ان دونوں نے صرف خاموشی سے چائے پی تھی۔ سارم، کھانا لگ گیا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ جہانگیر نے تیار شیار جہانگیر کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ایک ضروری کام سے جانا تھا مجھے، سارم نے جلد بازی میں کہا۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ تیار تھا۔ آج ناز کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اسے بلایا تھا۔ جانتے بوجھتے بھی سارم اس عورت کے حسن کے جال میں پھنس رہا تھا۔ ناز کی دلکش ہنسی، اس کی معصوم ادائیں اس کو بے چین کر رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی تو اس کو دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ وہاں نے ایک نظر سے دیکھا، آج کل ویسے بھی وہ بہت اداس رہتی تھی۔ غزل نے جو ہر طرح کا رابطہ بند کر دیا تھا، نہ وہ پاک آرٹی نہ گھر، اور تو ماں کا فون بھی ریسیو نہ کرتی۔ اوپر سے سارم کا بڑھتا اس گھر کی طرف رجحان اس کے دل کو سخت پریشان کر رہا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، جب مہا ٹیرس پر کھڑی تھی تو اس نے رات میں سارم اور ناز کو ایک ساتھ پارک سے واپس آتے دیکھا تھا۔ ناز نے اٹھلا کر سردی سے کانپتے ہوئے سارم کے بازو کو تھاما تھا۔ مہا کو سخت چڑ ہوئی تھی ان دونوں سے، وہ غصے سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اور وہ ضروری کام یقیناً ناز محترمہ سے جڑا ہوگا، مہا نے کلس کر کہا۔ تو جہانگیر نے پہلے مہا کو پھر سارم کو دیکھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے میرے معاملات میں بولنے کی؟ سارم غرایا۔ تمیز سے سارم۔ سارم نے اسے روکا۔ اپنی اس سگی کو کہہ دو مجھ سے مت مخاطب ہوا کرے۔ سارم نے جہانگیر کو غصے سے کہا۔ کیوں نہ مخاطب ہو، بیوی ہے تمہاری۔ جہانگیر نے غصے سے کہا۔ او بس کر دیں یار، انچاہی بیوی کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ سارم نے تڑک کر کہا۔ تو مہا کی سسکی گونجی، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کیا بکواس ہے سارم، آخر کب تک تم یوں نہیں اسے ذلیل کرو گے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جہانگیر نے سختی سے کہا۔ اور دو بیچ پہ نہ ہوتے جے تو کب کا اسے فارغ کر چکا ہوتا، پھر کرتا اپنی پسند سے شادی۔ سارم نے ٹیبل کو ٹھوکر مار کر کہا۔ اور وہ پسند کون ہے یہ بھی بتا دو، اور قسم لے لو سارم، اگر وہ پسند ناز ہوئی نا تو اپنے ہاتھوں سے اس جیل کا قتل کروں گا۔ جہانگیر نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا۔ ہاں وہ پسند ناز ہی ہے، اگر وہ عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میں ہر طرح اس کا ساتھ دوں گا، سن لے سب، سارم نے غصے سے کہا اور اپنا گریبان چھڑایا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو فیصلہ آج ہی ہوگا، چن لو سارے بختیار، جہانگیر حسن اور ناز کے بیچ کس کو چننا چاہتے ہو؟ جہانگیر کی دھاڑ نے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے تم اپنے دوست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو؟ تم اپنے دوست کی خوشی کا فراموش کر رہے ہو؟ سارم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میرا دوست الو کا پٹھا ہے۔ سارم تم فیصلہ کرو اور قصہ ختم کرو، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ جے؟ سارم نے کچھ کہنا چاہا اور آگے بڑھتا جب جہانگیر نے قدم پیچھے لیے۔ میں فیصلہ سننا چاہتا ہوں ڈاکٹر، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ سارم نے غصے سے اسے دیکھا اور ایک لات میز کو ماری، پھر تن فن کرتا واپس اوپر چلا گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ جہانگیر حسن کو چن چکا ہے۔ اور پھر 2 دن سارم کمرے سے نہ نکلا تو جہانگیر نے مہا کو اسٹڈی میں بلایا جو خود کو کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ مہا یہ کیا حرکت ہے، تم کمرہ بند کیوں ہوئی ہو؟ جہانگیر نے فائل ایک طرف رکھتے اس سے پوچھا۔ مجھے واپس جانا ہے بھائی، میری یہاں کوئی جگہ نہیں، میں مزید بے عزتی نہیں سہ سکتی۔ میرے اپنے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، مار دیں گے، لیکن اس روز کی ذلت سے تو بہتر ہے، مہا نے سسک کر کہا۔ مجھے بات کرنی ہے جے تم سے۔ مہا کی بات وہاں آئے سارم نے بھی سنی تھی۔ بعد میں بات کرتے ہیں، میں مہا سے بات کر لوں پہلے، جہانگیر نے سکون سے کہا۔ اپنی بہن کی رخصتی کی تیاری کرو جے، اس جمعے مجھے رخصتی کرانی ہے۔ سارم نے فیصلہ سنایا اور تن فن کرتا واپس مڑ گیا۔ کچھ تو ڈھنگ کا فیصلہ کیا اس نے، جہانگیر بڑبڑایا۔ چلو لڑکی، کل سے شاپنگ شروع کرو، جمعے تک سارے کام نمٹنا چاہیے۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہا تو مہا نے بہتی آنکھوں سے ہونک ہو کر اسے دیکھا۔ لیکن بھائی، مہا نے کچھ کہنا چاہا جب جہانگیر نے اسے روک دیا اور اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے بیوقوف ڈاکٹر کو صرف تم ہی سنبھال سکتی ہو، میں اسے کنویں میں ہرگز گرنے نہیں دوں گا۔ ہم دونوں مل کر اس کی بینڈ باجا دیں گے اور بینڈ بھی بجا دیں گے، لیکن سارے اختیار صرف مہا کا ہے۔ جہانگیر نے اسے سمجھایا، پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ مہا کنفیوز سی ہاتھ آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ بھائی، مہا نے سر جھکائے کہا۔ مہا، میں بہت خوش ہوں، آخر کو میری بہن کی شادی ہے، اور پلیز تم بھی اپنے دماغ سے سارے وسوسے نکال دو اور مجھے بتاؤ میری بہن کا کیا تحفہ لے گی؟ جہانگیر نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بھائی، کیا میں غزل کو بلا لوں؟ مطلب وہ میری تیاری میں ہاتھ بٹا دے گی۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا پلیز بھائی، میں اکیلی کیسے سب مینیج کروں گی، اور پتہ نہیں کیوں وہ پچھلے کئی دن سے مجھ سے رابطہ بند کر چکی ہے، پلیز مجھے اجازت دے دیں، میں اس کے گھر جا کر پوچھ لوں۔ مہا نے کنفیوز ہو کر کہا، جیسے وہ جہانگیر سے ڈر رہی ہو۔
اور دنیا میں جہانگیر کے لیے ماہر سے بڑھ کر فی الحال کچھ نہیں تھا۔ وہ دل سے اسے چھوٹی بہن مانتا تھا۔ اوکے، میں ساتھ چلتا ہوں، جہانگیر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس کے اس انداز پر مہا خوشی سے جھوم اٹھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں، پھر ہم بیکری جائیں گے، اس کے لیے کیک لیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ مہا نے جلدی جلدی سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ اوکے، جیسا تم چاہو گی وہی ہوگا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ تم سالم سے اپنے رویے کی بہتر کرو گی۔ جہانگیر نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بیکری سے کافی سارا سامان لیے غزل کے گھر کے سامنے تھے۔ دروازہ ایک اجنبی لڑکی نے کھولا۔ یہاں تو لڑکیوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ جہانگیر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ہمیں غزل سے ملنا ہے، بہا نے نرمی سے کہا۔ جبھی پیچھے سے آپا کی آواز آئی، آپا غزل سے ملنے کو ہی آیا ہے۔ اس لڑکی نے جہانگیر کو نظروں میں بھرتے ہوئے کہا، ارے آئیے آئیے صاحب، روز چھت سے آپ کا دیدار ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ ہیرا خود چل کر یہاں آ جائے گا۔ آپا نے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہا، ان کی تو آنکھیں ہی روشن ہو گئی تھیں۔ بہا نے خوف سے انہیں دیکھا، اسے جہانگیر کا فیصلہ صحیح لگا تھا ساتھ آنے کا، ورنہ وہ کیسے ڈیل کرتی یہ سب جگہ۔ جبکہ جہانگیر نے نخوت سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے بیٹھیے نا صاحب، آپا نے ان دونوں کو خاموشی سے کھڑے دیکھ کر پھر سے کہا، محترمہ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، بہتر ہوگا میری بہن کے دوست کو بلا دیں۔ جہانگیر نے سخت لہجے میں کہا، ارے شمی، غزل تک لے جانے؟ آپا نے ہنس کر کہا۔ ان کی بے وجہ کی ہنسی جہانگیر کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ شمی کی رہنمائی میں وہ دونوں اوپر پہنچے تو سامنے ٹیرس پر سالم کھڑا نظر آیا۔ اس گھر کے ٹیرس پر ناز کھڑی اٹھلا رہی تھی۔ سالم بھی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ جہانگیر نے سب سے مٹھیاں بھیجی اور آگے بڑھا۔ غزل کے کمرے کے باہر شمی رکی۔ غزل باجی کو پچھلے ایک ہفتے سے بخار ہے۔ شمی کی اطلاع پر مہا یکدم پریشان ہو گئی۔ پرپل کلر کے کرتے پجامے، وہ پرپل چادر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شمی نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے آنے کی اجازت پر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ غزل بستر پر دراز تھی، اجڑا بکھرا کمرہ۔ باقی گھر کی نسبت یہ کمرہ کم سجا ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر تھا کہ یہ کمرہ اس گھر کا حصہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پرانا فرنیچر اور ایک پرانی سی کرسی، یہ اس لڑکی کی خودداری اور غربت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ غزل، ماہا نے نرمی سے کہا۔ وہ خود اس کی حالت دیکھ کر ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ غزل ایک جھٹکے سے اس کی آواز پر اٹھی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جہانگیر نے نظر بھر کر اس کے مرجھائے ہوئے سورج مکھی کے پھول کو دیکھا۔ لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے گہرے اور زرد رنگت، کالے سلوٹوں زدہ لیکن کے سوٹ میں وہ دوپٹے کے بغیر اپنا حسن بکھیرے بیٹھی تھی۔ جہانگیر سے نظریں ملتی غزل نے دوپٹہ اوڑھا۔ تمہاری طبیعت پوچھنے آئی ہوں، وہاں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو غزل نے جہانگیر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ جیسے شرفا اور عزت داروں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ غزل نے تلخی سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہاری میری دوستی کے بیچ یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ مہا نے اس کا ہاتھ تھام کر روندے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مہا، تم اونچی عزت والی ہو، ہماری دوستی کا کوئی فخر نہیں بنتا۔ غزل نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا تو مہا بے ساختہ رو دی۔ میری فیملی کے بعد تم اور جہانگیر باہی میری فیملی ہو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ مہا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تو جہانگیر کو غزل پر شدید غصہ آیا۔ لگتا ہے آپ میں ایٹیکیٹس کی کمی ہے، دوسروں کے کیے کی سزا کسی بے قصور کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جہانگیر نے تڑک کر کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قانون تو سب پر لاگو ہوتا ہے۔ غزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، یہ ایک لمبی بحث ہے، مہا کا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، بہتر ہوگا آپ اس کا دل مت دکھائیں۔ جہانگیر نے سٹ پٹا کر اسے وارننگ دی۔ لمحوں میں اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا، اپنا برا رویہ جو یاد آ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی جب ناز اندر چلی آئی۔ ارے آج تو ہمارے غریب کھانے پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ناز نے اٹھلا کر جہانگیر کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے اگنور کر دیا اور چہرہ موڑ لیا۔ مہا نے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا اور غزل پر اپنی جگہ بے چین ہو گئی تھی۔ ارے آپ بھی آئی ہیں؟ بھائی غزل مان لیا تمہیں بہت بڑے بڑے لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں۔ ناز نے قہقہ لگایا۔ مہا نے اسے اگنور کیا اور پھر سے غزل کا ہاتھ تھام لیا۔ غزل، اس جمعے میری شادی ہے اور میں اپنی بہن کو اس شادی میں بلانے آئی ہوں۔ تم ہر فنکشن میں میری بہن بن کر میرا ساتھ دو گی، پلیز انکار مت کرنا، پلیز غزل۔ مہا نے نرم لہجے میں کہا تو اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر غزل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس سے پہلے کہ غزل کچھ کہتی جہانگیر بول پڑا، آپ کل سے جمعے تک بالغانہ ہماری طرف آئیں گی، ہم آپ کو انوائٹ کرنے آئے ہیں۔ جہانگیر نے روب سے کہا جیسے غزل اس کی ملکیت ہو۔ اس کی آنکھوں میں اپنے کیے کی شرمندگی تھی اور غزل نے نظر جھکا دی۔ شادی پسندگی کر رہی ہو یا زبردستی کسی کی زندگی میں داخل ہو رہی ہو؟ یہ طنز ناز کی طرف سے ہوا۔ کیا آپ کا مسئلہ نہیں محترمہ، بہتر ہوگا ہمارے پرسنل سے آپ دور رہیں، کیونکہ جو میرے پرسنلز میں ٹانگ اڑاتا ہے میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں۔
جہانگیر نے سخت لہجے میں کہا، ناز کو وارننگ دی۔ یہ کھلم کھلا وارننگ تھی۔ ماحول کو خراب ہوتا دیکھ کر غزل جلدی سے بولی، تم جاؤ وہاں، کل میں خود آ جاؤں گی، پلیز زیادہ دیر تمہارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ غزل نے مدھم لہجے میں مہا کو کہا تو وہ اسے صبح آنے کی تاکید کرتے اٹھ گئی۔ ایک غصے بھری نظر سکون سے مسکراتی ناز پر ڈالی اور جہانگیر کو دیکھا۔ چلیں بھائی، سارے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ مہا نے حساب بے باک کرنا ضروری سمجھا اور اس کی حرکت پر جہاں ناز کے ہونٹ ٹکڑے وہیں جہانگیر کی مدھم مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم وہاں کیا کرنے گئی تھے؟ سالم نے کلس کر جہانگیر سے پوچھا۔ مہا اپنی ٹیبل پر پانی کا جگ رکھ کر بیٹھی رہی تھی کہ اس کے تیور دیکھ کر چھٹکی۔ تمہارے گھٹیا فلرٹ کو وارن کرنے۔ جہانگیر نے سکون سے کہا، جو میں نے بکواس کر دی تھی کہ جو تم چاہ رہے ہو وہی ہوگا، پھر اس معصوم کو جا کر دھمکانے کی کیا تک تھی؟ سالم نے غصے سے کہا، اوہ معصوم؟ جہانگیر نے طنز کیا۔ جہانگیر، میں دوستی کا بہت پاس رکھ رہا ہوں، تم بھی مجھے مجبور مت کرو۔ سالم نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا، نہیں تو کیا کرو گے تم؟ بتاؤ، مارو گے؟ گھر چھوڑ دو گے؟ نہیں، مجھے بتاؤ کیا کرو گے؟ جہانگیر نے غصے سے کہا، بھائی پلیز۔ وہاں نے اسے روکا، تم تو چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ سالم کی توپوں کا رخ غزل کی طرف تھا۔ سالم، جہانگیر کی دھاڑ پر سالم جیسے ہوش میں آیا، ایک ہفتے بعد شادی ہے تمہاری، مجھ سے محبت ہے تو سمجھ لو مہا کو عزت سے اپنانا پڑے گا۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کر بہن بنایا تھا اور تو جان ہے میری، اپنی بہن کے معاملے میں تجھ سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں کر سکتا۔ کیا میرا تجھ پر اتنا بھی حق نہیں؟ جہانگیر نے اسے ملامت کی۔ تو میری جان مانگ، ابھی دے دوں گا۔ سالم نے غصے سے کہا، جان نہیں چاہیے، تیرا سکون چاہیے، تیری انسانیت چاہیے، مجھے پرانا سالم چاہیے جو صرف میرا تھا اور جسے میں اب مہا کو دینا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سالم وہاں سے اٹھا اور اوپر چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مہا کی ضد پر جہانگیر سارے اخراجات مہا کے والد کی طرف سے ملی جائیداد میں سے کر رہا تھا، ورنہ تو وہ خود مہا کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضد پر خاموش ہو گیا۔ پورے گھر کو جہانگیر نے خود سجوایا تھا۔ غزل سارا دن مہا کے ساتھ تھی، یا تو بازاروں میں خوار رہتی یا گھر آ کر کچن میں گھس جاتی، کیونکہ آج کل مہا کو اس نے کچن سے فارغ کر دیا تھا، ورنہ جب سے جہانگیر کو اس کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگا تھا وہی کوکنگ کرتی تھی۔ مہا نے ہی ضد کر کے غزل کو کپڑے دلوائے تھے۔ جہاں تک بات سالم کی تھی تو وہ اب یا تو ہسپتال ہوتا یا اپنے کمرے میں۔ اس نے ناز سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اگر ایک طرف ناز تھی تو دوسری طرف اس کا جگری یار، اور ظاہر تھا اس نے اپنے یار کو ہی چننا تھا۔ مہا کچن میں آئی تو غزل پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ ارے تم نے پلاؤ بنائی ہے؟ مہا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں نہیں بنانی چاہیے تھی؟ غزل نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ وہ ایکچولی جے بھائی کو اور سالم کو بریانی پسند ہے، تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ پلاؤ کھاتے بھی ہیں یا نہیں۔ مہا کی بات پر غزل پریشان ہو گئی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، سوری مہا، غزل نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے غزل، کچھ لوگوں کو بات کا بتنگڑ بنانا آتا ہے، جو بنا ہے ہم وہ کھا لیں گے۔ یہ آواز سالم کی تھی جو مہا کو دیکھتے بولا تھا۔ مہا لیمن جوڑے میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ پہلی بار سالم کے دل نے اسے دیکھ کر ایک بیٹ مس کی تھی۔ مہا نے منہ پھلا کر منہ موڑ لیا۔ مجھے چلنا چاہیے، غزل نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ ارے آپ ہمارے ساتھ ڈنر کے لیے جائیے گا، سالم نے پانی کی گلاس ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، 7 بجنے والے، میں چلتی ہوں۔ غزل نے سہولت سے انکار کیا اور مہا سے گلے ملتی پلٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی آج کی رات اس پر کس قدر بھاری ہونے والی ہے۔ دوسروں کو ٹینشن دینے سے بہتر ہے تم بھی ہل کر کچھ کر لیا کرو، سالم نے مہا کے سندر روپ کی نگاہوں میں بھرتے طنز کیا۔ دیکھیں سالم، ان طنز کی تیروں پہ زندگی نہیں گزر سکتی، تو بہتر ہے آپ کی عادت چھوڑ دیں۔ مہا نے سالم کو دیکھتے پہلی بار تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب جب شادی ہو ہی رہی تھی تو لڑائی جھگڑا وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ او میڈم مہا، اور سیز فائر کر رہی ہیں؟ حیرت ہے۔ سالم نے سکون سے کرسی پر بیٹھتے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ سے بات کرنی فضول ہے، مہا نے جھنجھلا کر کہا اور مڑی، لیکن اس کی کلائی سالم کی گرفت میں تھی۔ اس جسارت پر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ یہ سالم کی طرف سے پہلی گستاخی تھی۔ ہاتھ تو خوبصورت ہے تمہارے، سالم نے اس کا ہاتھ تھامتے انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں پر۔ کتنوں کے تھامے تھے جو ہاتھوں کی خوبصورتی کا پتہ ہے؟ مہا نے طنز کیا، ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پہلی ہو جس کا تھام ہے، اور یہی افسوس ہے۔ سالم نے مسکرا کر اسے گلسایا۔ میں جے بھائی کو بتاؤں گی، مہا نے منہ پھلا کر کہا۔
تمہارے جے بھائی کا بندوبست کرنا پڑے گا، بہت ٹانگ اڑانے لگا ہے، اور تم بیوی ہو میری تو انسانوں کی طرح میرے ساتھ بیہیو کیا کرو۔ سارم نے غصے سے کہا، او پلیز یہ تیور کسی اور کو دکھائیں۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی تو سارم نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، وہ سیدھا سارم کے سینے سے ٹکرائی۔ اس جسارت پر دونوں اپنی اپنی جگہ تھمے تھے، دونوں کے دل الگ ہی تار پر دھڑک اٹھے تھے۔ اس سے پہلے کہ سارم بے خود ہو کر کوئی لائن کراس کرتا، باہر سے جہانگیر کی گاڑی کے ہارن پر دونوں الگ ہوئے تھے۔ ہائے میرے پلاؤ جل گئی! ماں نے ہوش میں آتے ہی دہائی دی تھی تو سارے بخل ہوتا سر گھچاتا گیا۔ جب بھی وہاں سے گزرتے جہانگیر کی ان پر نظر پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، ان کی وجہ سے میری پلاؤ لگ گئی۔ ماں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا پورا دھیان پلاؤ کی طرف تھا، جبکہ اس نے منہ پھاڑ کر کوہنی میں کہنے پر سارے بری طرح شرمندہ ہوا اور جہانگیر اپنی مسکراہٹ دباتا نکل گیا۔ واہ کھانا تو شاندار بنا ہے، لیکن وہاں اب تمہیں ان کاموں سے چھٹی لینی چاہیے، وہی شادی ہے تمہاری۔ جہانگیر نے پلاؤ سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی تعریف پر ماں نے آنکھیں گھمائی۔ غزل نے بانا یہ بھائی، ماں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ وہ جہانگیر کا ٹھٹک کر غزل کو دیکھنا ان چند دنوں میں محسوس کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر کچھ کہتا کہ ماں کا فون بجا۔ ماں نے کال ریسیو کی۔ سارم اور جہانگیر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ واٹ؟ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ ماں کی پریشان کن آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ تم فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، ماں نے روندے ہوئے لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ بھائی وہ، اس کی غیر ہوتی حالت پر بے ساختہ سارم اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ سارم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ غزل کی سوتیلی ماں نے اسے کسی کو بیچ دیا ہے، وہ رات 10 بجے اس کا زبردستی نکاح کسی سے کر رہی ہے۔ پلیز سارم، پلیز کچھ کریں، وہ مر جائے گی، وہ خودکشی کرنے لگی ہے، لیکن یہ سب برداشت نہیں کر سکے گی۔ ماں نے سسک کر سارم کا ہاتھ تھام کر کہا تو سارم نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ ماں اس وقت بالکل حواسوں میں نہیں تھی۔ ریلیکس ماں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ جہانگیر نے اسے سمجھایا تو ماں اور سارم دونوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جہانگیر بھائی، آپ اس سب کو روکیں گے؟ آپ غزل سے نکاح کر لیں۔ ماں کی بات پر وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ دماغ خراب مت کرو ماں، جہانگیر نے غصے سے کہا تو سارم بولا، ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہہ رہا ماں، ایسا ہو تو سکتا ہے۔ سارم نے سکون سے کہا، دماغ خراب ہو گیا تم دونوں کا، کیا فضول سوچے جا رہے ہو؟ جہانگیر نے غصے سے کہا، شٹ اپ جے، اس وقت اس لڑکی کو ہماری ضرورت ہے۔ سارم نے غصے سے کہا اور پھر جب 10 بجے تک جہانگیر نہ مانا تو وہاں غصے میں گھر سے نکل گئی۔ جہانگیر اس کے جذباتی پن سے ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ جاؤ اسے لے کر آؤ، پتہ نہیں کس کماش کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ جہانگیر نے جھنجلا کر کہا، افسوس کے ساتھ میرے وہاں پر جانے پر پابندی ہے۔ سارم نے وسیع سے کہا تو جہانگیر جل بھن کر راہ ہو گیا اور پھر وہ 2 منٹ بعد سارم کو اپنے ساتھ زبردستی غزل کے گھر لے آیا تھا۔ اندر کے منظر نے انہیں حیران کر ڈالا۔ وہاں شیرنی کی طرح غزل کے سامنے کھڑی تھی اور غزل اس کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ دور ہو جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ماں نے غزل کو غرا کر کہا۔ اس کے سامنے بڑے خراب تیوروں کے ساتھ آپا اور ناز اور 2 ادھیڑ عمر آدمی کھڑے تھے۔ چیز تو یہ بھی پٹاخہ ہے، آپا اس کی بھی سودا کر، اور اس شخص کی بکواس سارم جے شدید تھپڑ سے روکی تھی۔ بیوی ہے میری، مزید بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری، سارم نے غصے سے کہا۔ تو لے کر جا اپنی بیوی کو، ہمارے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ آپا نے غصے سے کہا۔ ماں چلو گھر، جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ غزل کے بغیر نہیں بھائی، سارم آپ کہیں نہ بھائی کو، ماں نے سسک کر سارم کو کہا جو اس کے آگے تنا کھڑا تھا کہ کسی بھی بری نظر پر اس پر نہ پڑے۔ اور جب بات حدودوں سے بڑھی اور حدوں سے بھی بڑھی اور آپا نے بہرو بھرا، وہ غزل کو ماں کے چنگل سے نکال کر کئی تھپڑ جڑ چکی تھی۔ سارے بمشکل ماں کو سنبھال رہا تھا کیونکہ آپ اور ان آدمیوں نے مزید لوگوں کو کل کر دیا تھا۔ لے جا، اس سے پہلے نکاح کر رہی تھی، لیکن اب تجھے اجازت ہے، ایسے ہی رکھ لے اسے، آپا نے غزل کا ہاتھ اس آدمی کو دیتے کہا جب غزل کا ہاتھ جہانگیر نے پکڑا۔ غزل کا کانپتا وجود اس کی بے بسی اور ماں کی طرف جہانگیر نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لڑکی کو جانے دو، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ جے ہم ابھی تمہارا اور غزل کا نکاح کریں گے، یہی بہتر ہے، سارم نے جلدی سے کہا کیونکہ اسی لمحے 5 آدمی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ 1 کروڑ، آپا نے مزے سے کہا تو جہانگیر نے وہاں اور سارم کو دیکھا۔ پلیز بھائی، ایک لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، وہاں نے اسے رام کیا، پیسے اس کے لیے بھی میٹر نہیں کرتے تھے، لیکن وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس غزل کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دونوں عزیز رشتے نکاح پر زور دے رہے تھے۔ غزل بری طرح سے کانپ رہی تھی اور لمحوں میں سارم نے سب ارینج کیا تھا۔ وجہ وہاں بڑھتا پریشر تھا کیونکہ آپا کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا، وہ پیسے لینے کے بعد بھی غزل کو نہ بخشتی۔
کیونکہ ان مردوں کو اس نے سامنے والے کمرے میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جہانگیر اور غزل کا نکاح ہوا تھا۔ جہانگیر نے 1 کروڑ کا چیک سائن کر کے ٹیبل پر پھینکا تھا اور تن فن کرتا نکل گیا تھا۔ لڑکی نہیں لے جا سکتے فی الحال، تم ہمارا بھی خاندان ہے، ہم 4 لوگوں میں رخصتی کریں گے۔ آپا نے مہا کے ساتھ باہر نکلتی غزل کا ہاتھ تھام کر کہا تو سارم نے جہانگیر کو کل کی وہ ان لوگوں کی اپنی زبان میں خود ہی سمجھا تھا۔ اور پھر کچھ لمحوں میں وہاں جہانگیر پہنچا۔ بیوی ہے میری، تمہاری اوقات سے باہر پے کیا ہے تمہیں میں نے، اب میرا یا اس کے راستے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جہانگیر غرایا تھا اور غزل کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں نے غزل کے آنسو صاف کیے۔ لیکن لیکن میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہو گئی، میری وجہ سے انہیں 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ غزل نے سسک کر کہا، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، تم پلیز ریسٹ کرو۔ وہاں نے اسے دوائی دی اور پھر اس کے سونے تک بیٹھی رہی۔ دوسری طرف جہانگیر اسٹڈی میں بند تھا۔ یار دروازہ کھول، بات کرتے ہیں نا، ایسے کمرہ بند ہو جانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ سارے نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، لیکن جہانگیر نے نہ دروازہ کھولنا تھا اور نہ کھلا، اور پھر تھک ہار کر سارے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر وہ تینوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ خفا ہو؟ سارے نے جے سے پوچھا۔ میں سارے بختیار نہیں ہوں، جہانگیر نے چڑھ کر کہا تو اس کے انداز پر وہاں نے ہنسی ضبط کی تھی۔ پھر منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سارم نے طنز کیا۔ سارم تم اچھی طرح میرا پرابلم جانتے ہو، مجھے ہر چیز پرفیکٹ پسند ہے، میرے لیے پیورٹی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور تم دونوں نے میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو شامل کیا جس کا پورا پاسٹ ہی داغدار ہے۔ جہانگیر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور اس کی بات نے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی غزل کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ بری بات ہے جے، تم کسی پر بہتان نہیں لگا سکتے جبکہ جانتے ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ سارم نے اسے سمجھایا، بہت غلط کیا تم دونوں نے، جہانگیر نے کہا اور غصے سے اٹھ کر باہر نکلا۔ سامنے کھڑی ساکت وجود سے نظریں ملی تھی، کسی ساکن جھیل کی سطح جیسی لگی تھی۔ اس وقت غزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی لیکن ساکت۔ جہانگیر کو لمحوں میں اپنے لفظوں کی بدستورتی کا احساس ہوا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر غزل مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فی الحال مہا کی خوشی کے لیے اس نے اپنے غم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ مہا کے ہر کام میں پیش تھی، ہاں جہانگیر کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ سارم اور جہانگیر کے دوستوں نے اس وقت چھوٹی سی مہندی کا ارینج کیا تھا۔ اس مہندی میں سارم کی فیملی بھی تھی، جبکہ جے کی ماں اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے تھی۔ مہا نے غزل کو اپنے ساتھ پارلر سے تیار کرایا تھا۔ مہندی کلر کی ساڑی میں نازک سی غزل لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے نو میک اپ لک میں کسی کا ایمان بھی ڈگمگا سکتی تھی۔ اس فنکشن کی تھیم ہی ساڑی تھی، جبکہ مہا بھی ملٹی شیڈ لہنگے میں گڑیا لگ رہی تھی۔ جہانگیر بلیک کرتے میں کمرے سے نکلا تو نظر غزل پر پڑی جو دیے جلا رہی تھی۔ دیوں کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کر عجیب فسوق خیز ماحول بنا رہی تھی۔ وہ کئی لمحے ساکت سا اسے دیکھے گیا، جو ساڑی کے پلو کو بار بار گرنے سے بچاتی تو کبھی اپنے بالوں کو جھنجھلا کر کان کے پیچھے کرتی۔ اس لمحے جہانگیر حسن کو محسوس ہوتا، اسے غزل جہانگیر سے عشق ہو گیا ہے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور دل نے اس کے ساتھ بغاوت کر دی تھی۔ اس تسلم سارم کی پکار پر ٹوٹا، جو اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ دیکھنا جہانگیر حسن، تمہیں ایک دن عشق ہو جائے گا غزل جہانگیر سے۔ سارم کی بات پر وہ اسے دیکھے گیا، اب کیا بتاتا، دل تو بغاوت کر ہی چکا ہے۔ سارم غزل کی طرف بڑھا، جو مجبوری سے جہانگیر بھی اس کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ رہنے دیں، کوئی ملازمہ کر لے گی۔ سارم کی بات پر غزل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظر جہانگیر سے ٹکرائی تو اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اٹس اوکے، ملہم مسکراہٹ کے ساتھ غزل نے جواب دیا اور آخری دیا جلاتی مڑ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا ہے؟ سارم نے جے سے پوچھا۔ میرے خیالات کل سن چکی ہیں محترمہ، جب ہی تیور دکھا رہی ہیں، جے نے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مہا کے لیے تو تم بہت پوزیسو ہو، شرم کرو جے، یقیناً سب لڑکیوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ سارم نے طنز کیا۔ او پلیز سارم، تو اپنی پارٹی پر فوکس کرو، اسے میں دیکھ لوں گا۔ مہا ہرٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس ناز پاس سے دور رہنا، میں کل دیکھ رہا تھا کس طرح دیوانی ہو کر وہ تمہیں دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے گھورا۔ او بھائی، ختم ہو گیا وہ چیپٹر، تم نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا۔ بھلی لڑکی تھی، اس کا بھی حق تھا زندگی پر، اگر وہ بےرار ہی چھوڑنا چاہتی تھی تو تم نے مجھے مدد بھی نہ کرنے دی۔ دل کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ختم کر دیا۔ سارم نے منہ بنایا۔ وہاں دل کا نہیں، پیسوں کا معاملہ ضرور تھا۔ دل کی لگاموں کو مہا کی طرف موڑ لو، جے نے اسے سخت گھریوں سے کہا۔ تم بھی اپنی لگامیں غزل بھابھی کے حوالے کر دو، عزت اور حقوق کی بات برابری پر ہو تو بہتر ہے۔
سارم نے مزے سے طنز کیا اور باہر چلا گیا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نے اسٹیج پر بیٹھی ماہا کو دیکھا۔ جتنا وہ اس لڑکی سے چڑھ رہا تھا، کچن والے سین کے بعد سے ہی وہ اس کی قربت، اس کی موجودگی لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ ضدی سی جذباتی سی لڑکی اس سے بھاگ گئی تھی۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ماہا نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا تو سارم نے اگلے لمحے اس فاصلے کو ختم کر دیا اور بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ماہا تو اس کی حرکتوں پر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، ماہا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے، آپ کو کوئی اعتراض؟ سارم نے اس کی جانب جھک کر سرگوشی کی تو ماہا نے سچ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کے چہرے پر قوس قزح کے کئی رنگ تھے۔ سارم پرسکون ہو کر مسکرا دیا، کیونکہ ایسا سکون تو اسے کبھی ناز کے ساتھ باتیں کرتے بھی محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ وقتی اٹریکشن تھی یا نکاح تھا جس کے بولوں نے سارم کے دل کو ماہا کے لیے نرم کر دیا تھا۔ غزل پلیز ڈرائیور کے ساتھ جا کر میری کرتی ٹیلر سے اٹھا لو، ماہا نے مہندی سکھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس وقت یاد آ رہا ہے جب 3 گھنٹے رہ گئے ہیں بارات آنے میں؟ غزل نے جھنجھلا کر کہا۔ جاؤ نا یار پلیز، ماہا نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو چار ناچار غزل کو جانا پڑا۔ اس کے نکلتے ہی ماہا نے جہانگیر کو میسج کیا، غزل کو میرے ایک ضروری کام سے جانا ہے، پلیز اسے لے جائے ورنہ ٹیکسی کے دھکے کھانے پڑیں گے اسے۔ جہانگیر کلور میں چائے پی رہا تھا، غزل کو ڈرائیور کی طرف بڑھتا دیکھ کر اٹھا۔ ڈرائیور تو سارم کے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ غزل نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو جہانگیر کو اپنی طرف بڑھتا پایا۔ اس نے چوکیدار سے ڈرائیور کا پوچھا تو اس کے اویلیبل نہ ہونے کا سن کر پریشان ہو گئی۔ آئے میں لے چلتا ہوں، جہانگیر نے گاڑی ان لاک کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، میں مینیج کر لوں گی، غزل نے سرد لہجے میں کہا اور باہر کی طرف بڑھی۔ جب جہانگیر نے اس کی کلائی تھام لی، میں بات رپیٹ نہیں کرتا، گاڑی میں بیٹھے۔ جہانگیر کے لہجے میں وارننگ واضح تھی کہ وہ زبردستی بھی اسے گاڑی میں بٹھا سکتا ہے۔ وہاں سے گزرتے مہمانوں نے یہ منظر آنکھیں مٹکا کر دیکھا تو سرخ چہرہ لی غزل گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جہانگیر نے گوگلز لگائے اور گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ مزاج کس بات پر برہم ہے آپ کے؟ جہانگیر نے انجان بنتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جس بات پر کل تک آپ کے برہم تھے، غزل نے تڑک کر کہا۔ بس قدر بدزبان لڑکی ہیں آپ، ذرا تمیز نہیں ہے شوہر سے کیسی بات کرتے ہیں، جہانگیر نے ذرا روب سے کہا۔ پریشان مت ہو، یہ چند دن کا شوہر کا ٹیگ ماہا کی شادی ہوتی اتار دوں گی، مزید آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ ہاں فی الحال پیسے نہیں لوٹا سکتی جو آپ نے میری قیمت کے طور پر دیے ہیں۔ آخری بات غزل نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بولنے سے پہلے سوچیں کیا کہہ رہی ہیں، اور یہ شوہر ٹیگ چند دن، کیا پلاننگ چل رہی تمہارے دماغ میں؟ جہانگیر نے اسے گھورا۔ طلاق کھلا لوں گی آپ سے، آپ کو اپنی ناپاک وجود کے بوجھ سے آزاد کر دوں گی، غزل نے غصے سے کہا۔ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، غصے سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کے جارحانہ انداز پر غزل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اب کہو کیا کہہ رہی تھی، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ وہ آپ ہاتھ چھوڑے پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، غزل نے نام لہجے میں کہا۔ یہ ہاتھ قبر تک نہیں چھوڑوں گا، ہاں قبر میں یا تم جو پہلے اتر بھی تھے یہ ہاتھ جدا کروں گا، جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا۔ غزل اس کے شدت بھرے انداز پر گھبرا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، کئی آنسو ٹپ ٹپ اس کی ساحل آنکھوں سے بہہ گئے تو وہ آنسو اچھا خاصا جہانگیر کو ڈسٹرب کر گئے۔ ڈرنا بھی چاہیے، ایسے فضول خیالات جب دماغ میں جنم لیں تو مجھے سوچ کر ڈر جانا، کیونکہ مرتے دم تک جان نہیں چھوڑنے والا میں تمہاری، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ اور جو آپ اتنی فضول باتیں میرے متعلق کرتے ہیں، غزل نے شکوہ کیا۔ اچھا اگر میں فضول باتیں کروں گا تو تم طلاق لوگی مجھ سے، اور اگر رومانس کروں گا تو کیا کرو گی؟ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کھینچا تو غزل نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ یکدم جہانگیر کی ٹون بدلی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ غزل نے گھبرا کر سرخ چہرے سے پوچھا۔ ہلکی ہلکی محبت کے آثار نظر آ رہے ہیں، جہانگیر نے اس کی آنکھوں کو اپنی مہربان لمس سے نوازا تو غزل کانپ گئی۔ تیاری پکڑو، اگلے جمعے رخصتی ہے تمہاری، جہانگیر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو آپ کو پسند نہیں ہوں، غزل کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ اور ماہا بتائی تھی آپ کی امی کو کم حیثیت لوگ پسند نہیں، پھر وہ کیسے مجھے قبول کریں گی، غزل نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو میرا ہے، میری پسند ہے، اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور یقین کرو غزل، تم اس دل کی مکین بنتی جا رہی ہو، پھر یہ طے ہے کہ اب کسی کا اختلاف میری زندگی سے تمہیں نہیں نکال سکتا، میرا جینا مرنا خوشی غمی اب تم سے ہے، سو اپنے اس چھوٹے سے بھیجے کو کم چلاؤ اور مجھے محسوس کرو، مجھے سوچو، مجھ سے عشق کرو،
جہانگیر نے ایک چھوٹی سی شوخ گستاخی کرتے ہوئے کہا تو غزل سٹ پٹا کر مسکراتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ ایک گہری نظر جہانگیر پر ڈال کر اس نے ونڈو کی طرف رخ کر لیا۔ مدھم مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا، جبکہ جہانگیر نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں ایک ہی سفر طے کرے تھے، اور وہ سفر ایک نئے عشق کا تھا۔ جہانگیر حسن، جس کو عشق سے چڑ تھی، اس نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بہت کوشش کی، اس لڑکی سے بربلا نفرت کا اظہار کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اس کے دل کی ہر دھڑکن غزل کو پکارے گی۔ وہ عشق میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ غزل کی ماضی کو بھی فراموش کر دے گا۔ اسے یاد آ رہا تھا جب اس نے صارم اور مہا کے کہنے پر نکاح کیا تھا، تو وہ نکاح ان دونوں کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ دل کی بغاوت پر کیا تھا، جو پہلی نظر میں ہی نہ جانے کب غزل کا اسیر ہو گیا تھا۔